اپنی نشانیاں تمہیں اپنی نشانیاں عالم انفس اور آفاق میں دکھاتے چلے جائیں گے حتیٰ یتمین لہم انہ الحق، تاکہ اس طرح سے قرآن کا ہر دعویٰ حقیقت بن کے تمہارے سامنے آ جائے۔ تو گیا یہ تو جوں جوں علم انسانی حقائق پر پڑے ہوئے پردوں کو اٹھاتا چلا جائے گا، ہر پردہ جو اٹھے گا اس کے پیچھے جو سامنے نظر آئے گا وہ قرآن کے کسی دعوے کی صداقت کا ثبوت بن جائے گا۔ یہ ہے قرآن کا سمجھنا متشابہات کے متعلق۔ محکمات جو ہیں اس کے متعلق یہ بات نہیں ہے۔ تو یہ متشابہات جو ہیں ان کو تمثیلات بھی کہا جاتا ہے، استعارے بھی کہا جاتا ہے، مثال کے طور پر بیان کرنا کسی چیز کو۔ تو میں نے عرض کیا یہ تو ہر زبان میں ہے، استعارہ یا مثال جسے کہتے ہیں، اس کا کیا پوچھنا ہے، وہ تو شعر ہے میاں، شعر۔ تو وہ تو سیدھی بات ہے نا کہ وہ شعر تو نہیں ہے، اگر شعر ہو تو وہ تو فوراً چڑیا گھر والے لے جائیں اس کو۔ تو وہ یعنی میں نے عام فہم الفاظ میں یہ بات کہی ہے، جس کو استعارہ یا تشبیہ کہتے ہیں یا مثال کہتے ہیں۔ علیہا 19 اب یہ اگر وہ جہنم ہے مرنے کے بعد کا، اگر تو یہ ہے مجازی معنی جس کو کہا جاتا ہے، تو اس کے معنی تو یہ بھی ہوتے ہیں کہ ایک تو یہ بات بتا دی ہم نے جو سقر کی ہے 19 اگر کہا جائے اس کے معنی، تو اس کے معنی ہے کہ 20 اس قسم کی مصیبتیں اور آئیں گی اس کے اوپر۔ اور اگر یہ اس جہنم کے متعلق ہے تو اس کے متعلق یہاں آگے جا کے خود ہی کہہ دیا ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، یہ مثال کے طور پہ بات ہم نے کہی ہے، سچ مچ نہ یہ گننے لگ جانا ان کو کہ آپ خوروں کی تعداد کتنی ہے مسئلہ۔ تو یہ اس قسم کے جو حقائق قرآن میں آتے ہیں وہ تمثیلی انداز میں بیان ہوتے ہیں۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اگر یہ اسی کے متعلق ہے تو اس 19 سے کیا مراد ہے۔ اگلے دن شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا طلوع اسلام میں بھی وہ نکلا تھا، ایک بہت بڑے ایک لال و جھکڑ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہیں سے، وہ 19 کی تعداد کے اوپر وہ قرآن میں سے ثابت کرنا شروع کیا تھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بھی 19 ہیں اور اس کے بھی وہ 19 ہیں اور پھر اس کے 19 ہیں۔ وہ سارے 19 والے جو تھے یہ بہائی جو ہے نا ان کے ہاں ہے نا یہ 19 کا عدد جو ہے سب سے مبارک عدد ہے، وہی عدد کھل کے سامنے نہیں آئے ہیں کہ بہائیت کا پرچار ہے، 19 گرانے شروع کر دیے اس قسم کے۔ تو عزیزان ایمان یہ جتنے متشابہات ہیں ان کو متشابہات ہی سمجھنا چاہیے، ان سے پڑے ہوئے پردے جو ہیں وہ اٹھتے جائیں گے، علم اٹھاتا چلا جائے گا، حقائق سامنے آتے چلے جائیں گے۔ جب تک وہ نہ آئے اس وقت تک یہی سمجھنا چاہیے کہ یہ تمثیل ہے، تشبیہ ہے، استعارہ ہے۔ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ، یہ جہنم کے دروغے بھی ملائکہ جو کہا ہے، ٹھیک ہے، ملائکہ تو خود انہی حقائق میں سے ہے جو محسوس طور پر تو آپ کے سامنے نہیں آتے۔ فطرت کی ساری قوتوں کو قرآن نے ملائکہ کہا ہے جو انسان کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے۔ عالم امر میں خدا کے احکام کو بروئے کار لانے کے لیے جو ذرائع ہیں ان کو بھی ملائکہ کہا ہے، وہ ہم سمجھ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیا ہے۔ لیکن بہرحال خدا کا یہ جو انتظام ہے اس انتظام کے کوئی ذرائع جو خدا نہیں مقرر کیے ہوئے ہیں عالم امر میں، ان ملائکہ کا ان سے بھی تعلق ہوگا۔ ہم تو یہ بنیادی طور پہ تو اس کے معنی قوت کے ہی ہیں، فورس کے ہی ہیں۔ شکلیں اس کی کیا کیا ہیں، ان میں سے یہ جتنی بھی فطرت، یہ عالم فطرت یا نیچر کے اندر کی قوتیں ہیں ان کو تو ہم سمجھ سکتے ہیں کیونکہ آدم کے سامنے یہ سجدہ ریز ہوئی ہیں۔ اور وہ جو عالم امر کے ہیں قوتیں، خدا کے قوانین کو بروئے کار لانے والی، ان کے متعلق ہم نہیں سمجھ سکتے۔ وہ تو قرآن کریم نے یہ جو کہا ہے کہ یہ ارض و سما جو ہے، یہ کائناتی قوتیں جو روبہ عمل ہوتی ہیں، کارگر ہوتی ہیں،
وہ اس لیے ہیں کہ انسان کا کوئی عمل نتیجہ خیز ہونے سے رہ نہ جائے. ہم تو ابھی تک یہ بھی نہیں سمجھ سکتے کہ انسان کے اپنے عمل کی نتیجہ خیزی یا براری میں فطرت کی قوتوں کا کیا دخل ہے. یہ آئیں گی یہ چیزیں. قرآن کا دور ختم نہیں ہو رہا. یہ تو قیامت تک، جب تک آخری انسان اس کرۂ ارض کے اوپر ہے، یہ اس وقت تک کے لیے یہ نور و ہدایت ہے. پتہ نہیں کتنے پڑے ہوئے پردے فطرت کے ابھی اٹھنے ہیں. ہمارے اس دور کے اندر یہ آپ دیکھیے کہ کل تک جتنی چیزیں تصور اور وہم میں بھی نہیں انسان کی آ سکتی تھیں، وہ حقائق ثابتہ بن کے سامنے آ رہی ہیں. کسی کے ذہن میں بھی آ سکتا تھا کہ کوئی انسان چاند کے اوپر بھی چلا جائے گا، اور وہاں چاند کے اوپر جانے والا جو سویا ہوا ہے اس کے دل کی دھڑکن امریکہ میں سنائی دے گی. یہ ہیں وہ پڑے ہوئے پردے جن کو قرآن نے متشابہات یا استعارات کے رنگ میں بیان کیا، اور کہا کہ جب یہ پردے اٹھیں گے ان چیزوں کے اوپر تو تم دیکھو گے کہ قرآن کا ہر دعویٰ ایک حقیقت ہے. وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتُهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا. کہا یہ اس قسم کی چیز جو استعارہ کی چیز ہے بیان تو کی جائے گی بہرحال تمہاری زبان میں ہی، اور جو اس کو اس زبان کے ظاہرہ معنی کے اوپر معمول کریں گے اور پھر پڑھ جائیں گے بحث کرنے کے لیے کہ خدا کی عرش کی لمبائی کتنی ہے، چوڑائی کتنی ہے، فرشتے کیسے ہیں جو اٹھائے ہوئے ہیں سب، وہ پہاڑی بکرے جو ہیں جن کے سینگوں کے اوپر وہ عرش رکھا ہوا ہے، ان بکروں کا گھٹنوں تک کی پیمائش کتنی ہے. وہ کہتے ہیں جو یہ سمجھیں گے نا وہ پڑ جائیں گے اس فتنے کے اندر، اور پھر لٹھم لٹھا اس کے اوپر ہو رہے ہیں. پوچھے نہیں، ایک عمر کا حصہ اسی میں ضائع ہو گیا. یہ ان کی باتیں پڑھنے کے اندر پڑھ رہے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے بتا رہے ہیں کہ خدا کے عرش کو جو بکرے سر پہ اٹھائے ہوئے ہیں ان کی ٹانگوں کی لمبائی کتنی ہے، بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں. ایک مثال ہے، پھر کہو گے پنجابی چ گل کردا پیا. وظیفے جڑے انہاں دے لگ گئے نا، کام کاج کوئی سی نہیں، ویلے بیٹھے ہوئے، مملکت کے امور میں ان کو دخل دینے کے لیے اجازت نہیں تھی. اب جب بیکار آدمی کو کھانے کو اس طرح سے مل جائے اور ملے اس طرح سے کہ یہ علماء حضرات ہیں تو انہوں نے اپنی علمائیت کو برقرار رکھنا تھا نا. اب وہ جن باتوں میں وہ الجھے ہیں، پھر میں نے عرض کیا نا کہ وہ ویلی جٹی ان ویلے یعنی وہ کپاس کا تو بیلنا تھا. اب تو ہمارے ہاں وہ بیلنا چھوٹا سا ہوتا ہی نہیں، وہ مشینیں لگ گئی ہیں. وہ چھوٹا سا بیلنا تھا، کام کاج کرنے کے بعد سوانی جڑی سی، آپ کہو گے سوانی کی ہوندی ہے، میری بیٹی کہے گی وہ پھر بہ جاندیاں ہیں سن دھوپے. اون کپاس وہ چھوٹا سا بیلنا ہوتا تھا، اس میں سے وہ روئی جو تھی وہ نکل کے آگے چلی جاتی تھی، بنولے اس کے. اب پھر میں بنولے ہی کہوں گا، بڑے میں کیا تجھی کہو گے خبرہ کی کہا گیا ہے. وہ ایک طرف ہو جاتے تھے تو اس کپاس میں سے بنولے الگ کر کے روئی الگ کرنی، یہ کام ہوتا تھا بیلنے کا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ ویلی جٹی جسے کام کو آج کچھ اور نہیں تھا تو کیا کرے، وہ اون کو بیلنے لگ گئی. اے ہزار ورے ساڑیاں یہ ویلیاں جٹیاں ان ویل دیا رہی ہیں. 100 جلدیں تفسیر کی. کیا تھا اس میں؟ عرش کے پائے ماپے ہوئے لگے ہوئے، جنت کے آب حوروں کی تعداد ماپ رہے ہیں لگے ہوئے، فرشتوں کے پر ماپ رہے ہیں لگے ہوئے ہیں. ایسا ویلی جٹی جو سی تے کرے کی پھر قرآن نے سیدھی سی بات یہ کہی کہ یہ جو فطرت کے اوپر پڑے ہوئے پردے ہیں، علم انسانی جوں جوں بلند ہوگا وہ اس سے وہ پردہ اٹھے گا، اس کے پیچھے سے وہ حقیقت سامنے آئے گی. تو قرآن کی روح سے یہ مقامات جو ابھی تک محسوس طور پہ ہمارے سامنے نہیں آئے، ان میں ہمارے لیے مسلک یہی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ابھی علم انسانی اس بلندی تک نہیں پہنچا،
جو یہ سمجھ دیکھ سکے کہ اس کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقت کیا ہے. لیکن ایمان ہمارا یہ ہوگا کہ جو کچھ خدا نے کہا ہے وہ سچ راست